ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 13 فروری 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 112 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 113 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک پچھلی دفعہ کنکلوڈ ہوا تھا 112 نمبر آیت کے اوپر. یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر شیاطین اور انسانوں میں سے یعنی جنات اور انسانوں میں سے شیاطین انبیاء کرام کے مخالف کھڑے کیے. اسی کانٹیکسٹ میں آگے بات چل رہی ہے. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. یہ آزمائش اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ جو لوگ یعنی آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں ان کے دل اس کی طرف گمراہی کی طرف مائل ہو جائیں. وہی میگنیٹ والا حساب ہے. جو لوہے کی چیز ہے میگنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، دوسری چیز الگ ہو جائے گی. تو شیاطین کا سلسلہ انسانوں اور جنوں میں اس لیے کیا انبیاء کے مقابلے پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائے کہ کون انبیاء کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور کون شیاطین کی. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اسی کو پسند کریں گمراہی کے راستے کو. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ وہی گناہ کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں. یعنی الٹیمیٹلی اسی طریقے سے ان کی دنیا تمام ہو جائے اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں. اللہم لا تجعلنا منہم. آمین. افغیر اللہ ابتغی حکما، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کو اپنا منصف تلاش کروں، اپنا حاکم مان لوں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہ ہستی تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف ایک مفصل کتاب نازل کی ہے. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی جیوز اور کرسچنز،
اس نبی کی بعثت سے پہلے جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، یعلمون انہ منزل من ربک، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے بالحق، حق کے ساتھ، پرپز فل۔ فلا تکونن من الممترین، تو دیکھنا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے وہ تمام آڈینس جس تک یہ بات پہنچ رہی ہے ان کو یہ خطاب ہے کہ یہ اگلے انبیاء کے جو الہامی صحائف تھے، کتابیں تھیں، ان کی پروفیسیز کو پورا کرنے کا ذریعہ یہ کتاب بنی ہے۔ اس میں پریڈکشنز تھی کہ آخری نبی آئیں گے، ان پہ کتاب نازل ہوگی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے ساتھ۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ کون سی بات پوری ہو گئی؟ ایک تو کتاب نازل ہو گئی جو پیش گوئیاں تھیں، دوسرا ہمیشہ یہ رہا ہے انسانی تاریخ میں کہ دو گروہ بن گئے ہیں، ایک انبیاء کے ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ یہ اللہ نے طے کر دیا ہے، یہ دو پارٹیاں قیامت تک رہیں گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر آئیں اور ان کے مخالفین نہ پیدا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کان سے پکڑ کے ہدایت نہیں نہ دینی۔ یہ پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے تھے، آیت نمبر 112 اسی پہ کنکلوڈ ہوئی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تیرا رب خود چاہتا نا زبردستی کرنا تو کبھی بھی یہ انسانوں اور جنات میں چھپے ہوئے شیاطین انبیاء کی مخالفت کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس کے اوپر پچھلی دفعہ ہماری کلاس کنکلوڈ ہوئی تھی۔ اب یہ جو آیت نمبر 116 ہے نا سورۃ الانعام کی، یہ قرآن حکیم میں ایک اہم ترین آیت ہے۔ قرآن حکیم میں جو ٹاپ آف دا لسٹ چند ٹاپکس ہیں ان میں سے ایک ٹاپک یہ ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہی پر رہے گی۔ اس کا کلائمیکس میں سمجھتا ہوں وہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے جہنم کے لیے پیدا کی ہے۔ الٹیمیٹلی ان کا انجام دوزخ ہونے والا ہے، لیکن یہ زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو عقل دی تھی، دل دیے تھے وہ سوچتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں، عبرت والا دیکھنا۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یعنی دل، عقل، آنکھ، کان، ان کو یوز کر کے حق بات تک نہیں پہنچتے۔ تو اکثریت الٹیمیٹلی جہنم میں جانے والی ہے۔ تو یہ اس کا چھوٹا ورژن ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اکثریت جہنم میں جانے والی ہے تو دنیا میں بھی اکثریت گمراہ لوگوں کی ہوگی۔ آخرت میں جب اکثریت جہنم میں جا رہی ہے تو یقیناً دنیا میں بھی اکثریت اللہ کے راستے سے ہٹی ہوئی ہوگی۔ اسی لیے آخرت میں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہیں جو بوئے گا انسان وہیں آگے جا کے کاٹے گا۔ تو اکثریت گمراہی پر ہوگی۔ اب ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، یہ ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائی سب سے زیادہ تو دنیا میں کافر ہیں۔ کافروں میں بھی آسمانی مذاہب کے جو ماننے والے ہیں ان میں سے کرسچنز سٹل ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، 2.25 ارب ہیں جو کھلا شرک کر رہے ہیں جیسس کرائسٹ کے نام کے اوپر۔ تو پھر ان کو حق پہ مان لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اے انسان، اے سننے والے، اے مخاطب، اگر تو پیروی کرے گا زمین پہ بسنے والے اکثریت میں جو لوگ ہیں ان کی، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ تعداد نہیں دیکھنی، اسی کو میں کہتا ہوں کہ کوانٹٹی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوالٹی اتھینٹسٹی ہے۔ یہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صاحب امت ہیں یا موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے تو انبیاء کرام پہ گنتی کے لوگ ایمان لاتے تھے،
نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ ہے، صرف 78 لوگ ایمان لائے ہیں، سینچری بھی پوری نہیں ہوئی، 950 سال۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ایمان لے کے آئی ہیں، بیوی بھی کافرہ، قرآن میں آیا۔ قوم نے کیا اسلام قبول کرنا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ان پر ایمان لے کے آیا، یا ان کی فیملی کے لوگ تھے، باقی کوئی ایمان بھی نہیں ان پہ لے کے آیا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو ختم نبوت کا جو منصب ملا، اور یہ صاحب امت، ادروائز تو یا اس سے پہلے ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، لیکن وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب مشکل وقت آیا تو 2 بندے ہی کھڑے ہوئے ہیں جہاد کے لیے، باقیوں نے کہا کہ جی آپ جا کے لڑیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں پہ کھڑے ہیں۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے، مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں گے۔ تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو ساتھی ملے، جانثار ملے، لیکن اس زمانے میں بھی اکثریت نبی علیہ السلام کے مخالفین کی تھی۔ آج تک دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے، تو اگر ان کی پیروی کرو گے وہ تو تمہیں سیدھے راستے سے بہکا دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، ان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو ان کے دل میں بات آ رہی ہوتی ہے نا اسی کو عقیدہ بناتے ہیں۔ اچھا دل میں کون سی بات آ رہی ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ آپ کے مینٹل ماڈل سیٹ ہو چکے ہیں بچپن میں۔ یعنی وہ غامدی صاحب کی مجھے بات یاد آئی، وہ کہتے ہیں کہ میری سسٹر مجھ سے کہنے لگی ایک دن کہ آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے مزہ سارا خراب کر دیا ہے، کیونکہ پہلے شبرات آتی تھی تو شبرات مناتے تھے، میلاد کا مہینہ آتا تھا تو میلاد، محرم ہے تو اس کی شیرنی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بڑی آپ سمجھ لیں مصروف ڈائنامک ریلیجس ایکٹیویٹیز والی لائف تھی، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو مرنے کے اوپر جو سرمنیز ہیں وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو گمان کا نام لوگوں نے دین رکھ لیا ہوا ہے، اکثریت گمان کی پیروی کرتی ہے۔ اسی کو وہ صوفیاء کے ہاں وجدان کہتے ہیں، نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرا وجدان۔ تو لوگوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو دین کا نام دے دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ بڑے الائن ہوئے ہیں، جیسے ہی روٹین کے ہٹ کے کوئی بات سنتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں۔ آپ ہندوؤں سے پوچھیں، ان کو مندروں میں جا کے بڑا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے، آپ مسلمانوں سے پوچھیں مزارات پہ جا کے ان کو بڑا سکون فیل ہوتا ہے، وہ سکون اس چیز کا نام رکھا ہوا ہے جو ذہنی کیفیت ہے ان کی، وہ اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ جس طرح ایک شخص اس کا پسندیدہ کھانا اس کے سامنے لا کے رکھا جائے خوشبو والا، اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اور زہر کا آپ کو پتا ٹیسٹ بھی نہیں آتا، وہ تو کھانے کے بعد جب وہ کام ڈالتا ہے تو پتہ چلتا ہے، تو آپ لاگ اسے بتائیں۔ اور اب اگر وہ اپنی اس خوشبو کی پیروی کرے جو اسے اچھی لگ رہی ہے اور بھوک کو مٹانے کی کوشش کرے تو مارا جائے گا، لیکن جان کے خطرے میں کوئی شخص یہ رسک نہیں لیتا، ایون اسے پتہ چل جائے نا تو اس کی بھوک ہی مر جائے گی۔ لیکن ایمان کے معاملات میں اگر کوئی کہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے عقیدہ رکھا ہوا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے دیکھا فرق؟ جان کے خطرے میں کسی کا مشورہ مان لیں گے۔ میں تو بلکہ اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو بڑے بڑے اولیاء اکرام، بڑے بڑے علماء، داڑھیوں والے، خوبصورت نورانی شکلوں والے کسی دعوت پہ مدعو کریں، اور ایک کلین شیو بد عقیدہ، ایون سب سے زیادہ منحوس ترین آدمی جس کو آپ سمجھتے رہو عقیدے میں، وہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے کہ یہ جو علماء ہیں نا انہوں نے آپ کو دھوکے سے بلایا ہے، یہ تو اس میں زہر انہوں نے شامل کیا ہوا ہے آپ کی دعوت میں، یہ آپ سے آپ کی چیزیں سے آنا چاہتے ہیں، آپ کو وہ کان میں بات کرنے والے کی نہ داڑھی نظر آئے گی کہ کسی تو داڑھی بھی کوئی نہیں ہے، اس کا تو عقیدہ بھی خراب ہے، آپ کو فوراً فکر لگ جائے گی، وہ کعبے کے چھت پہ بھی کھڑے ہو کے قسمیں کھائے نا مولوی، تب بھی آپ نے ان کی بات نہیں مانی، ان کہنا ٹھیک کہہ رہے ہو تسی پر میں نہیں یہ کھانا۔ دین کے بارے میں آپ قرآن دکھا دیں، بخاری دکھا دیں، مسلم دکھا دیں تو یہ کیا کہتے ہیں یہ سارے پاگل ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ یہ خود گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں،
اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا اِن یتبعون الا الظن، یہ تو پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو نہیں مگر تخمینے لگا رہے ہیں، اٹکل پچو۔ وہ آپ دیکھیں کیسے اٹکل پچو لگاتے ہیں، اچھا جی یہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا جی، ٹیلی فون 10,000 کلومیٹر دور بھی آپ کریں تو وہ سن لیتا ہے، تو اولیاء اللہ نہیں سن سکتے؟ دیکھیں پرندے اڑ سکتے ہیں، اللہ کا ولی نہیں اڑ سکتا؟ اڈو اسی پڑھے ہیں تو اڈو تو من لیں گے نہیں، وہ پہلے اڑتے ہوتے سن، ہوں تو پر کٹے گئے نے، انجینئر صاحب دی ویڈیوز نے پر کٹ دیتے ہیں، تو وڈا بزرگ تو ہوا نا جنہیں پر کٹ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہو سکتا ہے، کرو نا پھر مانیں گے نا، بغیر کیے تو ہم نے نہیں ماننا جب تک آپ پریکٹیکلی کچھ کر کے نہیں بتائیں گے۔ ایک وہ قصہ ہے بلقیس پکڑا ہوا ہے، وہ تخت بلقیس، بھائی وہ تو غائب ہوا، وہ لکھا ہوا ہے، اس تو بعد بھی کچھ ہے غائب کرو نا، یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز غائب کرو، ہم بھی آپ کو مانیں، آپ بھی جانشین ہو اس آصف بن برخیہ کے تو ہم مانیں گے، کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا، خالی بغیر کیتے اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ آپ مثال کسی اور کی دیں اور اپنے بزرگوں کو ثابت کریں، وہ کچھ کریں گے تو ہم پھر مانیں گے نا، کر کے بتائیں، تخمینے لگاتے ہیں۔ اچھا اس میں جو یہ بات آئی نا کہ اکثریت زمین پہ گمراہ لوگوں کی ہے، وہ تمہیں بہکا دیں گے، لہٰذا یہ جو تھیم ہے لوگوں میں مشہور ہے کہ جی ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ آپ حنفیوں کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے دیکھیں جی دنیا میں 80% مسلمان یا 85% مسلمان سنی ہیں، ان میں سے بھی 70% سے زیادہ حنفی ہیں، لہٰذا حق پہ ہونا یہ دلیل ہو گئی کہ زیادہ جو ہے حق پہ ہیں۔ اچھا بریلویوں سے پوچھیں تو وہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے وہ تعداد میں زیادہ ہی ہیں، تو ایران میں چلے جائیں گے شیعہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، بنگلہ دیش میں دیوبندی تعداد میں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، افغانستان میں بھی سارے فرقے موجود ہیں۔ ابھی اگلے دنوں ایک ویڈیو آئی ہے کہ وہ ایک مولوی وہ افغانستان میں وہ میلاد کے اوپر وہ کہہ رہا جی اہل حدیث تو کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ واجب القتل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر فرقہ ہر جگہ موجود ہے، تعداد کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہمیشہ تھوڑے لوگ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ آیات تو ان کے خلاف ہے نا، تو یہ پلی پتہ کہاں سے لیتے ہیں؟ احادیث سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جماعت کو لازم پکڑ لینا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور سواد اعظم، وہ کہتے ہیں جی بڑی جماعت سواد اعظم، ویسے تو یہ روایت ہی کمزور ہے سواد اعظم والی، چلیں جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس جماعت سے مراد کسی فرقے کی جماعت، کسی عقیدے والے کی جماعت، کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اجماع امت ہے، اور اجماع امت یہ ہوتا ہے کہ پوری امت کسی عقیدے کے اوپر اکٹھی ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں یا اکثریت کو ڈنڈے کے زور پہ کوئی بات منوا لیں اور وہ بات حق پہ ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اعظم کے معنی تعداد میں زیادہ نہیں ہونا، عظمت والا بھی تو ہو سکتا ہے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی ابن کعب کو فرمایا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم سورت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی بھی تعریف کی کہ تم نے یہ صحیح بات کی۔ لیکن لینتھ کے اعتبار سے تو آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت سورۃ البقرہ میں موجود ہے، جو وہ لین دین کے معاملے کے لیے کہ لکھ لیا کرو۔ تو اعظم کا معنی تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا،
مسجد سے نکلتے ہوئے وہ صحابی نے آ کے نبی علیہ السلام کو ہاتھ تھام لیا، کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کرے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، ٹاپ آف دا لسٹ سورت ہے۔ تو اگر تعداد کی بات ہوتی تو سورۃ البقرہ سب سے بڑی سورت ہونی چاہیے تھی، عظمت والی اپنے مضامین کی گہرائی کے اعتبار سے۔ اور دیکھیں یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ یہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جو آپ نے ہر رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص سے بھی اوپر ہے یہ۔ سورہ اخلاص میں تو صرف توحید بیان ہوئی ہے، اس میں تو توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، دعا بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ اسے فاتحہ کہا گیا ہے، قرآن کا مقدمہ۔ فاتحۃ الکتاب قرآن کھولنے والی، قرآن کی چابی۔ ام القرآن بھی آیا بخاری مسلم میں، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ۔ یعنی یہ وہ صورت ہے جو جڑ ہے، اس میں سے ساری شاخیں، پوری صورتیں اسی میں سے نکل رہی ہیں، کیونکہ انہی تین عقائد کے گرد سب کچھ الہامی تعلیمات گھومتی ہیں نا، عقیدہ توحید، آخرت اور رسالت اس کے اندر ہی موجود ہے۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ یہ اعظم سے مراد عظمت والا ہے۔ چاہے صحابہ کرام کے زمانے میں کافر زیادہ تھے، لیکن ان کا گروہ عظمت والا گروہ تھا۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو بہک جاتا ہے گمراہی کے راستے سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے۔ یہ قیامت والے دن تو فیصلہ ہوگا، اللہ کے علم ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بتا دیا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس میں سے جس پہ لیا جائے اللہ کا نام، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لاتے ہو۔ اب یہ بیسیکلی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ جس چیز کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے اس کے کھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جانور حلال ہے، اللہ کا نام لیا گیا ہے، لانے والا کون ہے اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے وہم نہیں کرنا۔ اور اگلی آیت اس کو سپورٹ کرے گی، اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ضُرِرْتُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حرام تھا وہ بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے اس سے پہلے۔ یعنی اس سے پہلے کیا بیان ہوا ہے حرام؟ سورۃ البقرہ میں قرآنی ترتیب میں تو آ چکا، لیکن سورۃ النحل مکی سورت ہے، اس میں بھی آیا کہ 4 چیزیں ہیں: بہتا ہوا لہو، مردار، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبیحہ کے وقت۔ الا ما اضطررتم، مگر یہ کہ وہ ایسی حالت میں آپ کو کھانا پڑ جائے کہ آپ اضطراری کیفیت میں ہو، یعنی مجبوراً زندگی موت کی کشمکش بن گئی اور حلال چیز اویلیبل نہیں، تو اس میں وہ حرام چیز بھی حلال ہوگی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات سے بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں باقیوں کو۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کو۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ نیو مسلم ہیں، وہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے اس پہ کہ نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ اس حدیث کا بڑا مس یوز بھی ہوا،
یوسف القرداوی صاحب نے اسلام میں حلال و حرام جو کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کے کہا کہ غیر مسلم ملکوں میں اگر ذبیحہ نہ بھی اویلیبل ہو، KFC، میکڈونلڈس، یہ جو کھانا ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کریں، آپ کے لیے وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن جو وہ حدیث ہے نا بخاری کی، اس میں نیو مسلمز کا ذکر ہے۔ اب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا اس معاملے میں وہم کرتی تھی کہ نیو مسلم ہے، ہو سکتا ہے احتیاط نہ کرتے ہوں، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہم نکالنا ہے تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ اس میں سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے کہ بغیر اللہ کا نام لیے کوئی چیز ذبح ہوئی ہے اور وہ حلال ہوگی اور تم کھا لیا کرو، بلکہ یہ وہم نکالنے کے لیے۔ اور دوسری بات، لاجیکلی جو لوگ نیو مسلم ہوتے اس زمانے کے اندر، ان کے لیے تو یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں بھی بالکل جو بے عمل قسم کے مسلمان ہیں نا، وہ ان معاملات میں، وہ حلال و حرام کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ وہم نکالنے کے لیے بات کی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ آج بھی جو مسلمان آپ کے پاس کوئی ذبیحہ لے کے آ جائے اور وہ یہ کلیم کرے کہ اللہ کے نام کا ہے، تو آپ نے پھر تحقیق نہیں کرنی، زیادہ وہم آئے تو بسم اللہ پڑھ کے اسے کھا لیں، لیکن غیر مسلم کے لیے نہیں۔ لیکن وہ بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پھر یاد آ جاتا ہے احکام شریعت میں۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ وہابی، پھر انہوں نے بریکٹ کھولی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی، اور پھر قادیانیوں کو بھی ساتھ ذکر کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں، ذبیحہ مردار ہی رہے گا، یہ مرتد ہیں، یعنی واجب القتل۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے اگر وہ اللہ کے نام کا ہو۔ دوسری بات ان کی ٹھیک ہے، جو اگر یہود و نصارہ کا ہوگا ذبیحہ تو وہ حلال ہی ہوگا اگر وہ اللہ کے نام کا ہے۔ لیکن پہلی بات میں انہوں نے غلو کیا، اور آپ دیکھیں اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ دیوبندی اور اہل حدیث کو، شیعہ کو یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مطلب اپنا کرائٹیریا بتا دیا نا، اور مرتد بھی لکھا اس میں۔ بہرحال یہاں پہ واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اگر کسی کو وہم آتا ہے کسی مسلمان کے ذبیحے کے بارے میں تو وہ کھا لے، اللہ کا نام لے۔ اسی کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں یہی آیات کوٹ کی ہیں، 119 نمبر، کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے تم اس میں سے نہ کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، ہم یہ جو تیجے اور 40ویں پہ کھانا سامنے رکھتے ہیں، اس پہ اللہ ہی کا تو نام لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کتنی مت ماری ہوئی ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے یہ لوگ نہیں کھاتے۔ حالانکہ یہاں تو ذبیحے کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آپ نے ذبیحے کے بارے میں، حلال جانور کے بارے میں وہم نہیں کرنا۔ اسی کے تحت میرا موقف ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نام کا ذبیحہ کرے یا نظر نیاز دے، خواہ وہ کسی مرے ہوئے شخص کے اصال ثواب کے لیے کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے نام کی نیاز ہے، خواہ وہ محرم کی ہو، 11ویں کی ہو، ربیع الاول کی ہو، اور وہ ہے اللہ کے نام کی، تو وہ حلال ہوگی۔ اس ایکٹیویٹی کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن کھانے کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ اس معاملے میں ایکسٹریم رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کوئی کسی بزرگ کی نیاز دے رہا ہے کہ اس کے بدلے میں وہ میری مدد فرمائیں گے، جس طرح علی حجویری صاحب کے بارے میں لاہور کے جو گوالے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے 11ویں پہ دودھ نہ دیا مزار پہ تو ہماری بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی۔ اب یہ اگر عقیدہ ہے نا تو میرے بھائی پھر تو چھوڑ دیں، وہ تو کام ہی ختم۔ اور میرا خیال ہے آسٹریلین جو گائے ہیں، نیوزی لینڈ کی جو بکریاں ہیں، انہوں نے تو سارے بزرگ فیل کر دیے ہیں۔ ہاں، اتنی خوبصورت بکریاں آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں، اور اتنی ایجوکیٹڈ ہیں، وہ خود مشین پہ جاتی ہیں، وہ دودھ دھویا جاتا ہے، پھر اتر آتی ہیں، اور آپ کی تو کئی بھینسیں مل کے اتنا دودھ نہیں دیتی جو ایک آسٹریلین گائے دودھ دے دیتی ہے۔ وہ کس مزار پہ گئی ہے، اور صاف ستھری، صحت مند، ایک سائز کی، ایک کلر کی۔ تو جنہوں نے محنت کی ہے، دنیا میں قدر ایفرٹ ہے، اس کا بزرگوں کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ تو اس طرح کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے نا، تو پھر تو اس سے کوسوں دور ہی بھاگنا چاہیے۔
سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میں مقام بوانا کے اوپر جا کر اونٹ قربان کروں گا، تو نبی علیہ السلام نے دو باتیں پوچھی کہ کیا وہاں پر زمانہ جاہلیت میں کوئی بت پرستی والا میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ میلہ اور پوجا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے ان کو اجازت دی۔ زمانے جاہلیت میں بھی اگر کہیں پر شرکیہ افعال ہوتے تھے اور اب نہیں ہو رہے، تب بھی آپ نے وہاں جا کے اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پھر لوگوں کے دماغ میں آئے گا کہ پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اس چیز کو اسلام نے ڈسکریج کیا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی ہم جی فلاں دربار پہ جا کے جی اللہ کے نام کی نیاز دے رہے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے نہ دیں، آپ یہیں پہ دے لیں، اس کے ساتھ چیزیں پھر اور جڑ جاتی ہیں نا۔ تو اس چیز کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ پیر میلچا صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اسی کے اوپر، یعنی وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پیر میرعلی شاہ صاحب کی تو قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی، اتنی کو پرانی بات تو نہیں، 1937 میں فوت ہوئے ہیں، ابھی 2037 نہیں آیا، 2022 چل رہا ہے۔ وہ کتاب، اس کے ایون کلمی نسخے بھی ان کے ہینڈ ریٹن رائٹنگ کے اندر گولڈا شیپ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بزرگ سے قبر پہ جا کے یہ کہے نا کہ اے فلاں بزرگ اگر تو نے میرا کام کر دیا تو میں تیرے نام کی نیاز دوں گا، تو تب بھی یہ حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرے نام سے مراد امپلائیڈ ہے کہ وہ اللہ کے نام کی ہوگی، چاہے وہ نہ بھی کہے۔ اس سے بڑا شرک تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میرا یہ کام کر دیا۔ جی جی سارے ہی جی سن پچھلے جی، کتنا ہم حسن ظن رکھیں، یہی کچھ تھے سب کچھ۔ تو بلکہ بڑی ترتیب سے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کرے کہ اے اللہ اگر تو نے میرا کام کر دیا تو میں اس جگہ آ کے دوں گا، پھر اے صاحب مزار اگر آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں یہ کروں گا، تھلے تھلے تھیندے تھیندے اینڈ تے بھی ہو آئے نے کہ اے صاحب مزار اگر تو نے بھی یہ کام کر دیا تو میں تیرے نام کا کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ پھر پلی اسی طریقے سے ہی لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ جو عید قربان کے موقع کے اوپر جانور ذبح کرتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا بکرا ہے، آپ یہ کہتے ہیں یہ فلاں صاحب کا بکرا ہے، تو مراد تو یہی ہوتا ہے نا۔ ہاں اب یہ بال پوائنٹ آپ یہ تو نہیں کہتے اللہ کی ہے تو کہیں گے انجینئر صاحب کی ہے، تو غیر اللہ کا نام تو اس میں بولا جا رہا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں تسی اے لوگ تو پھر اتنے تک اترتے ہیں، وہ کہتے ہیں تسی خود بھی حرام ہو، تواڈے اوتے بھی غیر اللہ کا نام بولیا جا رہا ہے، تواڈا نام ہونا چاہیے عبداللہ، تو جس نے کوئی اور نام رکھا ہوا ہے وہ بھی تو غیر اللہ کا نام ہی بول رہا ہے نا۔ تو اس طرح کی نا وہ تعویلات کرتے ہیں، وہ آگے آئیں گی، یہ کافر بھی اس قسم کی تعویلات کرتے تھے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ترک کر دو ظاہری گناہ کو اور چھپے ہوئے گناہوں کو۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ تو جلد ہی سزا دی جائے گی انہیں ان کے گناہوں کی جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اچھا اس کانٹیکسٹ میں جب پچھلی دفعہ یہ آیات آئی تھی نا، جو پچھلی 344 لیکچرز میں ہماری قرآن کلاس ریکارڈ ہوئی تھی، تو میں نے مسئلہ نمبر 74 اصال ثواب کا ریکارڈ کروایا تھا، ماشاءاللہ 2 ملین سے اوپر جا چکا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایچ ڈی ریکارڈنگ میں بھی ایک اصال ثواب کے 10 طریقے قرآن و سنت کی روشنی میں نے اس کو ایڈریس کیا، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، جس سے شوق ہے تو وہ دیکھ لے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس جانور میں سے کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کے وقت۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ کھانا فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو، اپنے چیلوں کو دلوں میں باتیں وہی کرتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ نٹوریس معنوں میں وہی ہے، یعنی وہ جو دل میں ڈالتے ہیں۔ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔
جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ علماء سو کا استاد جو ہے شیطان ہے، بہت بڑا ہے ان کا استاد. وَإِنْ اطعتموہم انکم لمشرکون، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے دل میں اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں جس کے ذریعے وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کانٹیکسٹ اسی آیت میں چل رہا ہے کہ اس میں سے نہیں کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی کہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یہ ذرا پوائنٹ نوٹ کریں. یعنی وہ اپنی نیچرل ڈیتھ کو ہی مرا ہے، جو سورۃ المائدہ کے سٹارٹ میں آیا ہے. 11 طرح کے جانور حرام ہیں. سر پہ چوٹ لگنے سے مر جائے، اونچی جگہ سے گرنے سے مر جائے، اپنی نیچرل ڈیتھ مر جائے، یعنی ذبیحہ نہیں ہوا. تو اب وہ غیر اللہ کا تو نام اس پہ نہیں ہے لیکن مر گیا. اب ان کو جو شیاطین یہ پٹی پڑھاتے تھے کہ مسلمانوں سے یہ کہو کہ یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کمرہ، تیرے لوگ، یہ اسی طرح کا وہ بھی مانا کرتے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ جس کو اللہ موت دے وہ حرام اور جس کو تو ذبح کرے وہ حلال. ہاں، منطق، علم الکلام، یعنی جو نیچرل ڈیتھ مرتا ہے جانور اس کو کون موت دیتا ہے؟ اور جس کو آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی موت کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی اللہ ہی دیتا ہے. لیکن اس میں تو آپ کی بھی انوالومنٹ ہے. جس کو پیورلی اللہ ہی مارتا ہے وہ تو ہے حرام، مردار، قرآن میں آیا 4 جگہ. جس کو آپ مارتے ہیں وہ حلال ہے. یہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اب اس باتوں کا کیا جواب دیا جائے؟ اے چھڑلاں، اے چولاں، یہ اس قابل ہیں. ان کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کی شریعت ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. منطق کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ اس طرح کے منطق اگر آپ لڑائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں، کئی اور مسائل بھی کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ پورے کا پورا جو بدعقیدگی کا سسٹم ہے نا وہ اسی منطق کے اوپر چل رہا ہے. جی ایک وقت میں اتنے بندے مرتے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام دنیا میں کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں تو بزرگ نہیں ہو سکتے؟ پھر اتے بھی چلو نا جی. شیطان جڑا ہے، بندے تو پھر بھی 1 گھنٹے میں 6000 لوگ مرتے ہیں. تو یہ آپ اگر کیلکولیٹ کریں گے تو یہ بمشکل 1 منٹ کے اندر چند لوگ بنیں گے. لیکن دنیا میں 7 ارب کے قریب لوگ ہیں. شیطان سب کو وسوسہ ڈال رہا ہے. تو وڈا بزرگ تو پھر شیطان ہویا اگر آپ کا کرائٹیریا مان لیا جائے. پیغمبروں کو تو موت آ گئی ہے، شیطان آج تک زندہ ہے. ہاں، تو یہ کرائٹیریا ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ہم اپنے نبی کو نہیں کر سکتے، حالانکہ فرشتے ہم سے بہتر تھے. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پیغمبر ہیں، اور جسے کیا گیا وہ نبی علیہ السلام سے تو کم درجے کے تھے، حضرت آدم علیہ السلام. یہاں تو ڈفرنس ہی بہت ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہی ہے جی، 10 + 1 11، 15 - 4 11، 1 اور 1 11، 11ویں ثابت ہوگی. ہاں ہاں ہاں، یہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے، وہ کہتے ہیں میں عالم کے پاس چلا گیا، 11ویں کہاں ثابت ہے؟ جس طرح وہ ایک مولوی اگلے دن 40واں ثابت کر رہا تھا، 40 یہ 40 وہ 40 وہ. اب اس طرح کی اگر باتیں کرنی شروع کر دینا میرے بھائی تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ کافر بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے. اسلام کی بنیاد علم کے اوپر ہے، منطق اور لاجک اس علم کے انڈر ہے. جب تک آپ وحی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے آپ الجھے رہیں گے. ہر شخص اپنی ایک تھیم آپ کو بنا دے گا اور وہ آپ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے، یار واقعی وہ اس طرح ہی ہے، یار ایسے ہی ہے. اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جی انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر چڑیا اڑ سکتی ہے تو انسان کیوں نہیں اڑ سکتا؟ یار اس طرح اشرف المخلوقات کوئی بن جاتا ہے. کیا اڑنے کی صفت ایسی ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں، عقل کی وجہ سے. ورنہ تو ایک عام انسان بھی چڑیا سے افضل ہے. بزرگوں کو تو چھوڑ دیں، وہ کہانیاں کہہ رہے ہیں، بزرگوں کے مرید کیوں نہیں اڑ کے بتاتے؟ بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے.
لیکن چلو آج کل جو ہیں بزرگ جنہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، یہی اڑ کے بتا دینا جی مچھلی تیر سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ جی تیرو نا. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روکتی ہے سمندر کے اندر. ہم تو چاہ رہے ہیں ان سے جان چھوٹے، سارے 1.5 گھنٹے کے لیے ہم ان کو سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں. باہر جو نکلے اس کے سر پہ ڈنڈا مارے. ہاں ڈنڈا اور ڈاگو موٹا ہوتا ہے، پچھو باریک، مزہ بھی آئے. تو یہ بات یار سب اس طرح کی ان لاجیکل باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے. ان کی تو باتوں کا جواب اب قیامت تک دیتے رہیں گے، اس کا کوئی اینڈ نہیں. دیکھیں اللہ نے بھی اس کو ویل لیفٹ کر دی ہے. اب من کان میتن، اب اللہ نے جواب ہی ایسا زبردست دیا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی ہے، تم نے اس کو فالو کرنا ہے. بھلا بتاؤ تو کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر اللہ نے پھر زندہ کیا ہم نے اسے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا جس میں وہ چلتا ہے، فی الناس، لوگوں میں. یعنی اس سے مراد، مردہ سے مراد وہ باطل نظریات پہ تھا، اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے پیغمبر کے ذریعے اسے ہدایت پر لے آیا اور وہ اب ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے. کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، جو کہ اس میں سے اب نکلنے والا بھی نہیں. گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا شخص وہ کیا مقابلہ کر سکتا ہے کسی ایسے شخص کا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے نور کے ذریعے ہدایت دے دی ہے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طریقے سے ہم نے کافروں کے لیے مزین کر دیا ہے جو کچھ وہ برے اعمال کرتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کی گمراہی خریدنے کے سبب ان کے لیے ان کے جو فرسودہ نظریات ہیں نا وہ مزین کر دیے. ٹھیک ہے، خوش رہو اس میں ہی، اسی میں ہی سرگرداں رہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اس طریقے سے ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو اٹھایا، وہاں کے مجرم، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ مکر کریں. یعنی اللہ تعالیٰ، یہ اٹھایا سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکساتا ہے کہ تم یہ کرو، مراد یہ کہ اٹھنے دیتا ہے. ظاہر ہے کہ نیچر تو برائی کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ یعنی اگر چاہتا تو اس طرح انبیاء کے مقابل لوگ کھڑے نہ ہوتے، اہل ایمان کے مقابل. یعنی ہم ہونے دیتے ہیں، یہ اس کا بالمفہوم ترجمہ کیا جائے گا. یہ جبریہ والا عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے اختیار دیا ہے. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، تو وہ مکر تو نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. شعور کہاں سے آتا ہے میرے بھائی؟ جب گیئر الٹا لگ جائے، مت ماری جائے، جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 میں آئے کہ ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کو اپنی آیات سے کہ وہ اسے قبول کریں. وہ سب کچھ بھی دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی کہ جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں صحیح سمجھتے ہوئے، اور جب اچھائی کے راستے کو دیکھتے ہیں تو اس سے روگردانی کرتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ کچھ نہ مل جائے جو نبی علیہ السلام کو یا اللہ کے پیغمبروں کو دیا گیا. یعنی ہم پہ بھی علیحدہ سے وہی نازل ہونی چاہیے، ہم سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرے، ہم پہ کتاب نازل کرے، اس وقت تک ہم ایمان بالغیب یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ول آف گاڈ کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے رسالت کا اہل کسے بنانا ہے، کس کو نبی بنا کے مبعوث کرنا ہے. سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے جرم کیا، صغار عند اللہ، اللہ کے حضور ذلت، پستی، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے جو وہ مکر دنیا میں کیا کرتے تھے. یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا ذکر جو گمراہی پر تلے ہوئے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے. اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا بھی ذکر اس حوالے سے کر رہا ہے کہ فَمَن
یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس خوش نصیب کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے ہر چیز پھر بڑی اچھی لگتی ہے اسلام کی۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی چاہے گا اسی کے لیے جو گمراہی کمانا چاہ رہا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اسلام کے معاملے میں، حَرَجًا كَأَنَّمَا، بہت تنگ، گویا کہ يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ زبردستی وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، سانس بھی اسے چڑھا ہوا ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، ہر چیز سے نفرت۔ آپ دیکھیں یعنی جسے توحید سے نفرت ہو جائے تو اسے کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی توحید کی۔ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے نا کہ قریب ہے کہ مسلمانوں تم پہ جھپٹ پڑیں گے جب تم اللہ کی آیات ان پہ پڑھتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جو قرآن نازل ہوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا۔ سورہ المومن میں آیا کہ جب تم اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو ان کے دل تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اور ہستیوں کو ساتھ شامل کرتے ہو پھر خوشیاں مناتے ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ گندگی ناپاکی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو بات نہیں ماننا چاہتے، جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں دلائل کے ساتھ اس کے لیے جو نصیحت قبول کرنا چاہے، ایسی قوم کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ جس نے ہدایت کے راستے پہ آنا ہے وہ آ جائے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے حضور، یعنی آخرت میں جنت ملنے والی ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی اللہ ان کا دوست ہوگا بسبب ان اعمال کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی بھی ماننی پڑے گی، اعمال بھی وہ اختیار کرنے پڑیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کے سب لوگوں کو جمع کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ ظاہر ہے وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اٹیچ ہے اور ایک جن شیطان اٹیچ ہے، فرشتہ اسے اچائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی، وہ مسلمان ہو گیا، مطیع ہو گیا، وہ بھی مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ باقی کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ گارنٹی ہو۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ، یہ قیامت کے دن کا ایک سمجھ لیں منظر کھینچا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے کہے گا کہ اے جنوں تم نے بہت گمراہ کر دیا، بڑے فائدے اٹھا لیے انسانوں سے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے جو دنیا میں دوست تھے انسانوں میں سے، جو نجومی ان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں اور علماء سو، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنی میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی دنیا تو ہم نے گزاری، ہم بھی موت تک پہنچ گئے، ہمیں بہکانے والے بھی موت تک پہنچ گئے۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی جنہوں نے نفع اٹھایا ان کا بھی ٹھکانہ اور جنہوں نے گمراہ کیا ان کا ٹھکانہ بھی، اور جو گمراہ ہوئے ان کا ٹھکانہ بھی۔ خالدین فیہا، رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ کسی کو نجات دینا چاہے، یعنی کسی کا بہت بڑے لیول کا جرم نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو قرآن میں 2 جگہ آیا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔
تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص میں شرک نہیں ہے، باقی اس نے برے کام کیے تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور یوں ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بما كانوا یکسبون، بسبب ان کے کرتوتوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آ گئی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، یا اس کو اپروپریٹ ترجمہ کریں تو یعنی تفہیم کے طور پر اللہ ہونے دیتا ہے، جس طرح سورہ زخرف میں آیا کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے، یعنی شیطان کو مسلط ہونے دیتا ہے۔ شیطان تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں مسلط ہونے کے لیے، اللہ نے روکے ہوئے ہوتے ہیں انسانوں کے نیک اعمال، نیک صحبت کی وجہ سے۔ لیکن جب کوئی شخص خود ہی برائی کمانا شروع کر دے پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیں جو لوگ گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں نا، سگریٹ سے شروع ہوتے ہیں، کرتے کرتے وہ پھر ہر طرح کی برائی جو برے لوگوں میں ہوتی ہے نا ان کے اندر آہستہ آہستہ آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تھیندے تھیندے تھی جاندے نا، آہستہ 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 بندہ۔ اس طرح جو لوگ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بھی ترقی ہونا شروع ہوتی ہے، نماز، سنتیں، نوافل، اذکار، وہ پھر تھوڑی اور ہمت ہوتی ہے، داڑھی بھی آ جاتی ہے، یہ چیز ایڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے ایک رول رکھا ہے ایسا۔ ان کے برے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہیں ہماری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں دنیا میں ڈراتے تھے آج کے دن کی اس ملاقات سے کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ انبیاء کو بھیج کے کیا میں نے تم پہ حجت تمام نہیں کی تھی؟ قالوا شہدنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایسا ہی تھا، علی انفسنا، خود ہی ہم اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں، یعنی اپنے اوپر کیا، اپنے خلاف ہی دے رہے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ وشاہدوا علی انفسہم، اور وہ اس کے اوپر خود گواہی بھی دیں گے قیامت کے دن، انہم کانوا کافرین، کہ دنیا میں وہ ناشکرے تھے، کفر کرتے تھے، انکار کرنے والے تھے، انبیاء کی دعوت سے روگردانی کرنے والے تھے، چاہے عمل میں کریں چاہے عقیدے میں کریں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے ہے کہ تمہارا رب کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا کسی بستی کو، بظلم واہلھا غافلون، ظلم کے ساتھ نہیں کرتا، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ مراد کیا کہ اللہ پیغمبر کو بھیجتا ہے اس کے بعد حجت تمام کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی بستی کے باشندے کو اللہ نے تعارف نہیں کروایا اور اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب دے دے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک کہ ان میں رسول مبعوث نہ کر دیں۔ ویسے یہ بھی اللہ کی طرف سے رحم ہی ہے، ادروائز فزیکل فینومینا آف نیچر میں اللہ کی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ توحید سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نور علی نور کے طور پر انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، جو سورۃ النساء میں، سورۃ الحدید کے اندر آیا۔ یہ اس لیے کہ تاکہ کوئی قیامت والے دن اللہ کے حضور انبیاء کے آ جانے کے بعد حجت قائم نہ کر سکے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ نہ ہو جائے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، رحمت ہی فرماتا ہے، ڈومیننٹ پورشن اس کا رحمت والا ہے۔ اِن یشأ یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، لے جائے۔ وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِکم مَا یشاء، اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے، نئی مخلوق لے آئے جو تابع فرمان ہو،
کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح کہ تم بھی تو کسی قوم کے جانشین ہو، تم بھی تو کسی کی اولاد ہو، اللہ تمہیں بھی ختم کر کے نئی قوم بھی آباد کر سکتا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا وہ آ کر رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی وعدہ کیا ہے؟ موت، آخرت کی جواب دہی، اور اگر نبی دنیا میں موجود ہوں تو عذاب انکار کرنے پر۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنے اپنی جگہ پہ اپنے عمل کیے جاؤ، انی عامل، میں اپنا کام کروں گا، میرا کام ہے دعوت دینا، تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا جس عقیدے پہ ہو اسی پہ رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فسوف تعلمون، پس تم جان جاؤ گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پا سکتے جو ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، حق کا راستہ چھوڑنے والے ہیں، ناانصاف ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس سے جو پیدا فرماتا ہے فصلوں میں، والانعام، اور مویشیوں میں، نصیبہ، حصہ مقرر کر لیا ہے، اپنی طرف سے ڈویژن کر لی ہے۔ فقالوا، اور یہ کہتے ہیں ھذا للہ، یہ تو اس کھیتی میں سے جو نکلا اور ان مویشیوں میں سے زکوٰۃ یا آپ کہہ لیں صدقہ اور خیرات، یہ تو اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، ان کے اپنے زعم کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے ان شریکوں کے لیے جن کو ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کے برابر تو نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے الہہ مانتے ہیں۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور جو ہم نے اپنے بتوں کے لیے، اپنے ان شریکوں کے لیے مخصوص کر دیا نا، اس کا کوئی حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ وما کان للہ، اور جو ہم نے اللہ کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، ہائے ہائے ہائے، گیر دیکھو کیسا الٹا لکھا ہوا ہے، کیسا الٹا گیر ہے۔ فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ اس کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جو بتوں والا ہے نا اس میں بت خاص ہیں، اور جو اللہ والا ہے اس میں اللہ بھی ہے، بت بھی شامل ہے، کیونکہ یہ تو پھر محبوب ہے نا جی۔ اسی کو اس امت نے بھی کہہ دیا نا، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں تو نبی الاسلام شریک ہیں کہ وہ چھڑوا لیں گے، لیکن اگر نبی الاسلام نے پکڑ لیا تو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ اسی کی ماڈرن فارم اس امت میں غلو کے درجے میں آئی۔ ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ادھر سے میں آگے لے کے چلوں گا، ابھی تو آپ کو اور بڑی بڑی مزے کی باتیں آئیں گی۔ یہ تو سورۃ الانعام میں جو ٹوٹی پھوٹی شریعت تھی نا مشرکین عرب کی، اسے کنڈیم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔